کمر پہ تیر کھایا ہے جگر ہوتا تو اچھا تھا، جو اب شام ہے اگر وقت سحر ہوتا تو اچھا تھا، کسی کے سر کھپانے خون کے قطروں دل کے جذبوں کا صلہ ملتا تو اچھا تھا، اثر ہوتا تو اچھا تھا۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام گفت و شنید کے ساتھ میں ہوں محمد علی للہ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعلق شاعری سے ہے۔ کم عمری سے ہی شاعری اور تقاریر کا شوق رکھنے والا نوجوان تھوڑی سی عمر میں ہی کامیابی کا کافی سفر طے کر چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر محمد سمر شہزاد۔ السلام علیکم سمر بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیسے ہیں آپ؟ جی آپ کا بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے۔ تو میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سمر بھائی، ہمارے ناظرین کے لیے نا آپ اپنا مختصر سا جو ہے تعارف بیان کیجیے گا۔ تو میرا نام محمد سمر شہزاد ہے، تو میرا تعلق بلوال سے ہے۔ بلوال کے ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے پرانا بلوال، تو ادھر سے ہے، دیہاتی علاقہ ہے، زمیندار فیملی سے تعلق ہے۔ تو بلوال ہی سے ادھر اپنے گاؤں میں پرائمری تعلیم حاصل کی، پھر بلوال ہی سے میں نے میٹرک کیا، ادھر کالج سے ایف اے تو ابھی لاہور میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ کچھ۔ اچھا، شاعری میں آپ نے ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں کافی نام کما لیا، آپ کو تخلص تک کا جو ہے جو کہتے ہیں اس کو حاصل ہو چکا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو شاعری کا شوق کب پیدا ہوا؟ جی، تو شاعری یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خاص اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک انسان جتنا بھی مطلب اردو میں پی ایچ ڈی بھی کر جائے، تو اگر وہ شاعر نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہی بات ہے کہ میں بچپن سے ہی مجھے شاعری کا بڑا شوق تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے بڑے بڑے شاعروں کے زیادہ اشعار یاد تھے۔ تو پھر پرائمری میں نے خود شعر کہنا شروع کر دیے، ایک دو دفعہ کہے، اور اس کے بعد باقاعدہ 7ویں 8ویں جماعت سے میں نے باقاعدہ اشعار کہنا شروع کر دیے۔ تو جب میٹرک کے بعد میں نے کالج کی زندگی میں قدم رکھا تو اس وقت تو باقاعدہ ایک استاد کی شاگردی اختیار کی اور مشاعروں میں بھی جانے لگے، تو اس وقت یوں کہہ لیں کہ میں شاعر کہلانے کے قابل ہو گیا۔ اچھا، جو ہے شاعری اس کو مختلف کیٹیگریز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو بغیر کوئی مورال کے جو ہے شاعری بیان کی جاتی ہے، نہ تو اس میں کوئی سمجھ آتی ہے کہ یہ عشق مجازی بیان کر رہے ہیں یا عشق حقیقی بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب شاعری کا آغاز کیا تو آپ نے ان دونوں میں سے کس پہ فوکس کیا؟ عشق حقیقی یعنی کہ حقیقی شاعری کی طرف آپ کا جانے کا رجحان رہا یا کہ دنیاوی شاعری کی طرف؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو بھی شاعر ہوتا ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کو پڑھا لکھا اور اس کے پاس ایک نالج اور اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ مجھے بھی میرے استادوں نے یہی کہا ہے، تو اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ شاعری بھی پڑھیں تو لوکل شاعری، یہ عام چھوٹے چھوٹے شعراء کی نہ پڑھیں، آپ بڑے بڑے میر، غالب، مومن، اقبال لوگوں کو پڑھیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے، سمجھ جاتی ہے کہ شاعری کسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اور ایک ایک شعر میں پوری کائنات بھی بڑے شعراء نے بیان کر دی ہے۔ شاعری کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں شاعری کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، عشق بے عشق، مجازی بھی، حقیقی بھی، لیکن میں چونکہ زیادہ تر علامہ اقبال کو فالو کرتا ہوں اور ان کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں، تو میں نے تقریباً سب سے زیادہ اقبال کو ہی پڑھا ہے، تو میں انہی کو فالو کرتا ہوں، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ میرے معاشرے میں آج اس دور میں جتنی ایک انقلابی شاعری کی ضرورت ہے اور اقبال جیسے اور اس کیٹیگری کے شاعر کی ضرورت ہے، اتنی ایک رومانوی شاعر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رومان ہمارے معاشرے میں جو کچھ یہ جو جھلک رہا ہے، اور اس میں جلتی پہ تیل چھڑکنے والی بات ہے کہ اگر رومانوی شاعری بھی کرنی ہے تو اس میں بھی میں جو جدید شعراء ہیں میں ان سے اتنا زیادہ اتفاق نہیں کرتا۔ ہم پرانے شعراء کو دیکھیں تو انہوں نے رومانوی شاعری بھی کی ہے، لیکن اتنی وسیع ہے کہ آپ اس کو کہیں سے کہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو میں عشق حقیقی کی طرف اور جدید جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں معاشرے کے، تو ان کی طرف، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال کو فالو کر رہا ہوں۔ تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی،
تو کوئی بھی چیز جو ہے اس کو اس کے مقام تک لے کے آنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی اگر جو سونا ہے وہ بھی فارم میں بہت اس کی آپ دیکھ لیں کہ ویلیو تقریباً اتنی نہیں ہوتی جتنا وہ پالش کر کے کر دی جاتی ہے. تو آپ کا شاعری کی جو فیلڈ ہے اس میں کوئی استاد رہا ہے؟ جی آپ نے بالکل اچھا سوال پوچھا. استاد کے بغیر بالکل کچھ بھی ممکن نہیں ہے، یہی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اور ہر فیلڈ میں یہی ہے. تو بالکل شروع میں تو یہ شعلہ میرے اندر سے اٹھا، تو وقت کے ساتھ میں نے خود ہی شروع کی اور آگے بڑھتا چلا گیا. تو پھر جب اساتذہ وغیرہ سے بات ہوئی تو انہوں نے میرا ایک شاعر سے رابطہ کروا دیا. وہ ہمارے، میں تو یوں کہوں گا کہ پورے سرگودہ ڈویژن کے ایک قابل اور ان جیسا اور بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا. پھلروان سے آپ کا تعلق ہے، جناب صابر علی صابر، تو وہ میرے استاد ہیں. اس کے علاوہ ہمارے عصر حاضر کے بڑے اچھے شاعر ہیں امجد اسلام امجد صاحب، ان سے میری ادھر یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی. تو دیگر سینئر شعراء سے بھی رابطے ہیں اور اپنے ہم عمر شعراء ہیں ان سے بھی روابط ہیں. تو بات اس طرح مطلب حلقہ ادب کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اچھا سمر بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہی کسی کلام کے 2 اشعار ہمیں سنائیں. جی تو میرے نمائندہ اشعار ہیں. ثمر بھی شجر سے ثمر توڑ لایا، یہ اظہار کی خوشبو پھر موڑ لایا، وہ حکمت کے موتی جو گم ہو چکے تھے یہ شعروں کی صورت میں پھر جوڑ لایا. کیا بات ہے، کیا بات. جو لوگ محبت کو سزا جانتے ہیں، جو لوگ محبت کی سزا جانتے ہیں، وہ لوگ محبت کو برا جانتے ہیں. ہم لوگ تو ان لوگوں میں شامل ہیں ثمر، جو لوگ محبت کا صلہ جانتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا سمر بھائی، جو شاعری ہے کہا جاتا ہے کہ لفظوں کو یا واقعات کو چند الفاظ میں پرونے کا نام ہے. تو اس کے لیے آپ پوری جو کہتے ہیں اسٹڈی ضروری ہے کہ ایک کسی بھی واقعے کی آپ کے پاس پوری تمہید ہو اور آپ اس کو مختصر سا بیان کریں شاعری میں؟ دیکھیے میں تو ہمیشہ شاعری کی ایک ہی تعریف جو میرے ذہن میں آتی ہے، میں تو یہ کرتا ہوں کہ شاعری قلبی احساسات و جذبات و نظریات کا خوبصورت ترین ذریعہ اظہار ہے. کیا بات. تو یہ جو حساس دل کا مالک ہوتا ہے وہ جب کوئی بھی واقعہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک دکھ ہوتا ہے، ایک رنج، ایک افسوس اور ایک گھٹا اٹھتی ہے. تو وہ اس کو مطلب اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مطلب یہ کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہی شاعری ہوتی ہے. اس کا مطالعہ، تاریخ، مذہب اور جو بھی اس میں شامل کرتا ہے وہ مطالعہ ہونا تو ضروری ہے. ایک شاعر ہوتا ہی پڑھا لکھا ہے. تو ہمارے استاد یہ کہا کرتے ہیں، پروفیسر محمد امیر صاحب، وہ کہا کرتے ہیں کہ شاعر کے پاس الفاظ کم ہوتے ہیں تو اس لیے وہ درمیان سے کئی کڑیاں چھوڑ دیتے، کیونکہ بحر ہوتی ہے تو بحر یوں کہہ لیں کہ بس وہ ایک ترتیب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو کئی جو پھر بعد میں جو تشریح کرنے والے ہوتے ہیں وہ جو شاعر کڑیاں چھوڑ دیتا ہے وہ تشریح والے اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو مختصری بیان تو کرنا ہوتا ہے لیکن وہ الفاظ ایسے چنے جاتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بڑی بات ایک ایک شعر میں کر جاتے ہیں. اچھا جیسا کہ سمر بھائی آپ نے ذکر کیا میر کا، غالب کا، علامہ اقبال کا، ان کا تو نام ہی کہہ لیں کہ شاعری میں تقریباً ٹاپ لسٹڈ لوگ ہیں اور شاعری کی اصل پہچان وہ لوگ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دور حاضر میں جو شاعری کی جا رہی ہے یہ شاعری کی رمزوں کو پورا کرتی ہے یا شاعری کے جو میرٹ ہے اس پہ پورا اترتی ہے؟ دیکھیں ہر دور میں اچھے شعراء موجود رہے ہیں اور یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو ہماری اردو میں بہت بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں. ادھر عصر حاضر تک ہمارے فیض احمد فیض صاحب ہیں، احمد فراز، تو بڑے بڑے اچھے شعراء ہیں. تو جدید دور میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میرے حلقہ ادب میں داخل ہوا تو پتہ چلا تو میں تو اپنے آپ کو ایک ادب کا ادنا سا غلام تصور کرتا ہوں. بڑے میرے ہم عمر بھی مجھ سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اور امجد اسلام امجد صاحب ہیں اور دیگر بڑے شعراء ہیں. تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو گردش کر رہے ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ غلط اشعار ہوتے ہیں، یہ کوئی ٹھیک نہیں ہوتے. تو یہ تو ہماری پھر کم علمی ہے، یہ ظلم ہے کہ ہم بڑے اور اچھے لوگوں کو پذیرائی نہیں بخشتے. تو بندے کا پتہ بعد میں چلتا ہے. ابھی بھی ادب پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اچھا سمر بھائی، آپ نے اپنی عمر اور سوشل میڈیا کا ذکر کیا تو اس سے جڑا ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہم دیکھیں آپ کی عمر کے جو میکسیمم لوگ ہیں یا کہہ لیں نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا پر تقریباً سیاسی ایکٹیویٹیز میں ملوث نظر آتے ہیں، اور جو نوجوان سیاسی ایکٹیویٹیز سے دور ہے اس کو تقریباً معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا. تو آپ کو منفرد ہونے کا یہ اعزاز کیسے حاصل ہوا اور آپ منفرد ہو کہ مطلب اس عمر میں آپ جو شاعری کی فیلڈ ہے اس میں اس مقام تک کیسے پہنچے؟ بات یہ ہے کہ ایک تو میرا جو خاندان ہے وہ سیاسی خاندان نہیں ہے.
لوگوں کی یہ بڑی بنیاد بنتی ہے کہ وہ سیاسی خاندانوں سے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میرا شروع سے اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. تو اسلامی تعلیم حاصل کی, اسکول کی تعلیم, اور مجھے مطلب مذہبی اسکالر بھی اور اسکول وغیرہ میں بھی بڑے اچھے اچھے اساتذہ ملے ہیں. تو مجھے انہوں نے ادب کی طرف, تقاریر کی طرف یا اس طرف لے کر چلے گئے ہیں. تو سیاست کی طرف میرا اتنا خاص رجحان گیا ہی نہیں ہے. تو باقی سیاست کرنی بھی چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو طلبہ ہیں ان کے لیے اتنی بھی سیاست اچھی نہیں ہے کہ مطلب وہ اپنے اصلی کام کو ہی چھوڑ دیں اور الجھ بیٹھے آپس میں دیکھتے ہیں کہ لڑ پڑتے ہیں. تو میں اس چیز پہ بالکل بھی اعتقاد نہیں رکھتا. اچھا, آپ نے مشاعرہ کے کن مقابلہ جات میں حصہ لیا اور آج تک آپ نے کتنے جو مقابلہ جات ہیں ان کو ون کیا؟ جی, مشاعرہ میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ کافی عرصے سے میرا یہ شاعری سے تعلق ہے, تو کئی مقابلوں میں گیا. تو ہمارے کالج میں بھی مقابلے ہوئے, سالانہ مقابلے ہوتے, تو ادھر اسٹیج سیکرٹری بھی میں ہی ہوتا تھا. تو تلاوت اردو انگلش تقریر اور مشاعرہ تری مصرع ہوتا تھا, تو اس کے اوپر مشاعرہ ہوتا تھا, تو میری مطلب پہلی پوزیشن آتی تھی. تو وہ لیکن جو میری زندگی کا سب سے پہلا عوامی مشاعرہ ہے وہ 5 مئی 2018 کو پھلروان میں منعقد ہوا تھا. تو اس میں میں نے شرکت کی تھی اور سب شعراء میں سب سے پہلے مجھے بلایا گیا تھا. تو جیسا کہ ہم جونیئر شعراء کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ میں نے غزل پڑھی تھی اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا. وہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا. تو باقی یونیورسٹی میں آگے پیچھے چلتا تو رہتا ہی ہے. میں چاہوں گا کہ اس غزل کے چاند اشعار آپ ہمیں جو ہے سنائیں. صحیح. یہ رہا کہ کمر پہ تیر کھایا ہے, جگر ہوتا تو اچھا تھا, جو اب شام ہے اگر وقت سحر ہوتا تو اچھا تھا. کسی کے سر کھپانے خون کے قطروں دل کے جذبوں کا, صلہ ملتا تو اچھا تھا, اثر ہوتا تو اچھا تھا. دل انسان جلاتے ہو خدا کا گھر یہ مشہور ہے, جسے تو نے جلایا تیرا گھر ہوتا تو اچھا تھا. مسلسل دشمنی سے اب تو اکتا سا گیا ہوں میں, میرا دشمن میرا اگر ہم سفر ہوتا تو اچھا تھا. اور خداؤں کی نمائش ہے سرے بازار سجدے ہیں, جبیں جھکنے کی خاطر ایک در ہوتا تو اچھا تھا. اور مجھے تم یاد کر کر کے کہو گے ایک دن خود سے, ضرورت تو نہ تھی اس کی مگر ہوتا تو اچھا تھا. اور اس کا مقطع سن لیجئے کہ اگر کم ظرف بیٹھے ہوں تباہی پھر مقدر ہے, اگر کم ظرف بیٹھے ہوں تباہی پھر مقدر ہے, نشست سربراہی پر ثمر ہوتا تو اچھا تھا. کیا بات ہے جی, بہت زبردست. اور یہ آپ کی جو غزل ہے قابل تعریف ہے, میں لفظوں میں اس کی جو ہے تعریف نہیں کر سکتا. تو آپ مجھے سمر بھائی یہ بتائیے گا کہ شاعری سے ہٹ کے آپ تقریری مقابلہ جات میں بھی آپ کی پاکستان میں 2nd پوزیشن ہے پاکستان لیول پہ, تو آپ کو یہ شاعری کے ساتھ ہی تقریر کا جو ہے شوق آپ پہ مسلط ہوا یا آپ نے جو اس کو اپنایا بعد میں آ کے؟ جی, یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ میں شروع سے ذرا جذباتی سا تھا. تو مطلب جب آپ کے دل میں کوئی آگ ہو تو نا وہ باہر آنے کے بغیر تو رہ نہیں سکتی. تو اسی طرح ہی تھا. تو مجھے میرے استاد بھی مل گئے, تو انہوں نے پرائمری ہی سے میرا جو ہے نا آغاز کروا دیا. تو پرائمری ہی سے میں نے ایک مقابلہ, سر کو بڑا اچھا لگا, پھر وہ مجھے ایک اور مقابلے میں لے گئے. اس طرح پھر آگے پرائمری میں تقریریں ہوئی. پھر جب ہائی اسکول میں گئے تو ادھر بھی مجھے ایک استاد منور ویکسن صاحب مل گئے. تو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے رانا محمد سعید صاحب, انہوں نے بڑی رہنمائی فراہم کی. تو 6ٹھی سے 10ویں تک پورے ہمارے اسکول میں کوئی اور مطلب مقرر نہیں تھا. تو میں گن نہیں سکتا اور نہ ہی بتا سکتا ہوں کہ بے شمار مقابلوں میں شرکت کی اور بے شمار کامیابیاں حاصل کی اللہ کے فضل سے. اول دوم اور سوم انعامات حاصل کیے. تو تحصیل لیول پہ, پھر ضلع لیول پہ, ڈویژن لیول تک گئے. تو اس طرح پھر جب کالج میں گئے تو اس چیز کو مطلب اور زیادہ لے کے ابھرے. ایک شاعر اور مقرر کی حیثیت سے ہم کالج میں بہت آگے تک گئے اور مطلب دوسرے اسٹوڈنٹس کو, طلبہ کو بھی اس کی ترغیب دی اور بزم ادب وغیرہ. تو میں نے ادھر ایک انجمن جنون نو کے نام سے ایک تحریک یوں کہہ لیں کہ وہ شروع کی کہ جو لوگ سٹیج سے آنے سے ہچکچاتے ہیں ان کو سٹیج پہ کھینچ لایا جائے. تو یہ میری کالج کی دنیا کی سب سے, ویسے کالج میں میری ضلع ڈویژن لیول پہ کالج پہ میں بھی یہ کامیابیاں حاصل کیں, لیکن کالج کی میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جھنگ میں منعقدہ 29 نومبر 2018 کو میری آل پاکستان لیول جو ہے نا آل تقریری مقابلہ, اس میں 2ری پوزیشن تھی. تو وہ قرآن پہ تقریر تھی کہ قرآن پڑھنے پہ اور غور و فکر کرنے پہ.
اچھا سمر بھائی، میری بھی رداد جو ہے تقریری جو شعبہ ہے اس میں آپ سے تقریباً ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریر کے لیے جو سب سے مشکل کام دیا جاتا ہے 5 سے 7 منٹ جو نارمل مقابلہ جات کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ نے ایک واقعے کو سر سے پاؤں تک بیان کرنا ہوتا ہے اور مختصر اور میرٹ پہ الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کس قدر ایفرٹ کرتے تھے؟ وہ الفاظ خود سے لکھتے تھے یا کہیں سے ہیلپ لے کے تو ان الفاظ کا جو ہے چناؤ کرتے تھے آپ؟ جی، تو میرا شروع میں تو یہ تھا کہ جب اساتذہ تیار کر رہے تھے تو وہ خود لکھ کے دیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہم پڑھتے بھی تھے، وہ ساتھ ہی میں کھڑا ہوتا تھا، وہ لکھ کے دیتے تھے، بلکہ بعد میں وہ لکھواتے تھے تو میں لکھتا تھا، اور پھر جلدی مطلب میں خود لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ میرا یہ تقریری یا یہ شاعری کا سفر تقریباً 10 سال ہے، تو پھر میں نے بعد میں خود لکھنا شروع کر دیا۔ پھر جو اپنا مطالعہ ہوتا تھا، جو ذہن میں ہوتا تھا، اور جو ٹاپک ہوتا تھا اس پہ پھر سرچ بھی کرتے تھے، تو مطلب مشورہ وغیرہ بھی کر لینا، سینئر سے اساتذہ تھے، لیکن خود ہی لکھتا تھا، لکھ کے تقریر کو تیار کرنا، اشعار ڈالنے، اگر کہیں شعر اس ٹاپک پہ کسی اور شاعر کا نہیں مل رہا تو میں خود شعر بنا لیا کرتا تھا، تو اس طرح میں نے کام چلایا۔ اچھا، جو آپ کا تقریری سفر رہا، کون سی ایسی تقریر تھی جو کر کے آپ نے کہا کہ میں نے موضوع کا حق ادا کر دیا اور آپ دلی طور پہ بہت زیادہ مطمئن ہوئے ہوں کہ الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کا جو تسلسل تھا بیان کرنے کا وہ میں نے پورا کر دیا؟ جی، تو میری تقریباً 7ویں 8ویں جماعت میں نا، 7ویں جماعت کا کہہ لیں، اس وقت میری تقریر تھی ایک سیرت پہ۔ تو سیرت پہ میں نے، کیونکہ محبت اور عقیدت بھی ہوتی ہے، اور تقریر کے الفاظ بہت خوب تھے اور اس کے اشعار بڑے اچھے تھے، اور اس میں ہمارے استاد محترم نے ایک پیراگراف ایسا ایڈ کروا دیا تھا کہ وہ ایک شعلہ بیانی کی سی کیفیت ہو جاتی، تو وہ جب میں کسی بھی، وہ میں نے کئی مقامات پہ وہ تقریریں کیں، تو وہ جب میں کرتا تھا تو مجھے بڑا سکون ہوتا تھا، عقیدت اور محبت کی وجہ سے بھی، اور تقریر کی جو ہے نا وہ اعلیٰ پائے کی تقریر ہوتی تھی، تو میں بڑا مطمئن ہوتا تھا اس وقت۔ اچھا سمر بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، آپ کے بے حد مشکور ہیں، اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ اپنا کوئی کلام ہمیں سنا دیں۔ جی، میری ایک تازہ سی غزل ہے کہ نہ شکستہ دل ہو تو ہم نشیں کہ یہ من چلے کا جہان ہے، وہ ہے کون شخص دیار میں کہ نصیب جس کو امان ہے، تو جو صدیوں گرتا پڑا رہا، میں ڈٹا رہا، میں کھڑا رہا، سو اگرچہ دریا میں بہہ گئی تو چٹان پھر بھی چٹان ہے، میں بہادری میں کمال تھا کہ جہان بھر میں مثال تھا، میری عمر رفتہ نہ دیکھ تو میرے دل کا جذبہ جوان ہے، میرا دور ایسے گزر گیا کہ نہ کان و کان خبر ہوئی، میں تو سو رہا تھا یوں محل میں کہ طویل رہ کی تھکان ہے، میرا فخر تھا میرا مان تھا مجھے وہ ہی رسوا ہے کر گیا، میرا فخر تھا میرا مان تھا مجھے وہ ہی رسوا ہے کر گیا، یہ جو خون زمین پہ جم گیا میری آبرو کا نشان ہے، اور میرے پاس کچھ بھی رہا نہیں مجھے وقت کہتا ہے موڑ لا، نہ وہ تخت ہے نہ وہ تاج ہے نہ وہ جان ہے نہ وہ شان ہے، اور نہ ہی دست ہے جو پکڑ سکے، نہ جنون ہے جو چلا سکے، نہ تو تیغ ہے نہ میان ہے، نہ ہی تیر ہے نہ کمان ہے، میرے خستہ حال وجود سے تجھ زام ہو نہ تو دھوکہ کھا، کہ جو فرش و عرش ملا سکے میری روح میں وہ اڑان ہے، اور تیری ایک میرے دل کی دنیا بدل گئی، تیرا ایک نظر کا دھیان ہے، یہ کمال تیری نگاہ کا کہ میں 2 جہاں سے گزر گیا، میرے دل کی دنیا بدل گئی تیرا ایک نظر کا دھیان ہے، میری رات کٹتی تھی سسکیوں میں ذرا ذرا گویا سال بھر، یہ جو آج پل میں گزر گئی تیرا کتنا میٹھا بیان ہے، اور آخری شعر کہ جو مجھے بڑا پسند ہے، اور میں تو کہوں گا کہ یہ حاصل غزل ہے کہ جہاں آنا جانا لگا ہوا ہمہ وقت اہل زمین کا، جہاں آنا جانا لگا ہوا ہمہ وقت اہل زمین کا، کہ یہ قبر ہے جو سجی ہوئی کسی دل جلے کا مکان ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا سمر بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو حالات ہیں ان پہ بھی آپ نے کوئی کلام لکھا ہے؟ ہاں جی بالکل، میں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں حالات پہ ذرا زیادہ ہی نظر رکھتا ہوں، تو یہ ہے کہ میری ایک نظم ہے پاکستانی بچہ، اور بھی ہیں ابھی میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے تو میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں، یہ ماہ نامہ فن زاد سرگودہ سے نکلتا ہے تو اس میں چھپ بھی چکی ہے۔ جی ارشاد۔ تو خدا نے اٹھایا مجھے اس زمین سے، تو معذرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ نظم کا عنوان ہے پاکستانی بچہ۔ جی جی۔
خدا نے اٹھایا مجھے اس زمیں سے، خطا پوچھتا ہوں میں اپنی تمہیں سے، زمانے میں رسوا میں کیوں ہوں ابھی سے، نہ مارا کسی کو نہ لوٹا کہیں سے، گلا کیا ہے غیروں سے اپنے ہیں کرتے، ہٹانے کی کوشش مجھے میرے دین سے، امیروں کو میرے بس اپنی پڑی ہے، کہاں سے یہ لوٹا ہے پوچھو انہی سے، لٹیرے امیروں کا انجام یہ ہے کہ لعنت برستی ہے عرش بری سے، پروں کو نہ کاٹو کہ شاہین ہوں میں، گروں گا یہیں پر اڑوں گا یہیں سے، مقابل تو لے آ وہ یورپ پڑھے کو، وطن میں پڑا ہوں زہیں ہوں زہیں سے، میرے تن کے کپڑے بھی بک تو چکے ہیں، چپک کر میں بیٹھا ہوں دین متی سے۔ اور آخری شعر ہے کہ ثمر شیر مادر بھی ہے قرض مجھ پر، ثمر شیر مادر بھی ہے قرض مجھ پر، میں کہتا ہوں جا کر عرب کے مکی سے۔ بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے نوازش ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اسی طرح کا ٹیلنٹ ہم لے کے آتے رہیں گے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، فیس بک پیج لائک کریں، ٹویٹر پہ ہمیں فالو کریں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔